بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ۔ ناظرین مکرم، اللہ رب العزت کا شکر و احسان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار عنایتیں۔ ہم پھر سے ایک مرتبہ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے آفیشیل چینل پر اس خاص پروگرام کو لے کر کے حاضر ہیں، جس میں ہم تصوف کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ 2016 میں آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کی جانب سے ورلڈ صوفی فورم کے پلیٹ فارم پر انعقاد ہوا ایک ایسے انٹرنیشنل سیمینار کا، جس میں تصوف کے حوالے سے ان مقالات کو شامل کیا گیا جو آزاد ہند کی تاریخ میں ہمیں مجموعی طور پر اس طرح کی تاریخ نہیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور پھر اس سیمینار میں دیش کے الگ الگ حصوں سے، دنیا کے مختلف حصوں سے لوگوں نے اس سیمینار میں شرکت کی، اور شرکت کرنے کے بعد اس میں اپنے اپنے مقالے پڑھے، تصوف کے حوالے سے، الگ الگ مضامین کے حوالے سے بہت سارے مقالات اس میں پڑھے گئے، عناوین کے تحت پڑھے گئے، اور اس کا جو اثر تھا وہ کافی پھیلا۔ پھر امت مسلمہ کے جو دانشور طبقہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں یقیناً اس کا ایک گہرا اثر پڑا۔ تصوف کے حوالے سے یہ پہلی تاریخ تھی ہندوستان میں، اس سے پہلے کوئی ہمیں تاریخ ایسی نہیں ملتی کہ تصوف کی زمین میں، صوفیوں کے اس ہندوستان میں تصوف کے حوالے سے کوئی اتنا بڑا سیمینار ہوا ہو۔ کوئی تاریخ ہمیں اس سے پہلے کی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ناظرین، آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کی جانب سے یہ تاریخی کام ہوا، اور پھر اسی تاریخی کام کی بازیابی کے لیے ہم نے پھر سے یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا ہے کیونکہ تصوف ہر انسان کی ضرورت ہے، ہر وقت کی ضرورت ہے، ہر حال کی ضرورت ہے۔ اور جب ایسے ماحول میں کہ نفرتیں پھیل رہی ہوں، مذہب کے نام پر انتہا پسندی پنپ رہی ہو، مسلکوں کے نام پر شدت پسندی آ رہی ہو، تو ایسے حالات میں اپنے صوفیوں کی طرف پلٹ کر کے دیکھنا، ان بزرگوں کے حوالے سے ان کی تاریخ کو جاننا، جن بزرگوں نے سماج میں امن و آہنگی، قومی یکجہتی پیدا کی، ان کے حوالے سے پڑھنا، سمجھنا، سننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ورلڈ صوفی فورم کے سیمینار میں گلبرگہ یونیورسٹی سے پروفیسر عبدالحمید اکبر صاحب نے شرکت کی تھی۔ شعراء میں ایک بڑا نام ہے، اور اردو کے حوالے سے ان کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے۔ ہمیں جوائن کر لیا ہے پروفیسر عبدالحمید اکبر صاحب نے، جو اس وقت خواجہ بندر نواز یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ بس الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی۔ سر، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنی مصروفیات میں سے وقت دیا۔ جی تو سب سے پہلے تو سر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت سے سیمینار میں شرکت کی ہوگی اپنی زندگی میں، ظاہر ہے آپ کئی یونیورسٹیوں سے وابستہ بھی رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تصوف کے حوالے سے 2016 میں جو ورلڈ صوفی فورم کا سیمینار ہوا، اس کے حوالے سے آپ کی نظر میں اس کی کیا انفرادیت تھی، اور وہ کس طرح سے اپنی نوعیت میں مختلف تھا؟ چند کلمات آپ کے اور چند تاثرات۔ یہ 2015 میں جو ورلڈ صوفی کانفرنس عالمی سطح پر جو منائی گئی تھی، اس میں ہم کو شرکت کا موقع ملا، اور ماشاءاللہ پہلی بار ہم نے کوئی اتنا بڑا مجمع، اور جو مشاہیر باہر سے تشریف لائے تھے، تقریباً 22 ممالک کے لوگ مندوب وہاں حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے مقالے بھی پیش کیے اور صدارتی تقاریر بھی کی، اور ہندوستان بھر سے مختلف یونیورسٹی کے پروفیسرز کو بھی مختلف عنوانات کے تحت ان کے مقالے سنے گئے، اور بڑا 3 روز تک مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا، اور بہت خوب، ایک جگہ نہیں بلکہ سائملٹینیسلی متوازی اس کے لیکچرز اور سیمینارز ہوتے رہے، منعقد ہوتے رہے۔ اس کے کافی اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اسلام میں یا تاریخ تصوف میں تقریباً یہ غالباً یہ پہلی مرتبہ اتنا بڑا سیمینار اور اتنا اچھا سیمینار ہوا، جو علماء آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے زیر اہتمام یہ کانفرنس منعقد کروائی گئی تھی عالمی سطح کی، اور نہایت اطمینان بخش رہی، اور اس میں کسی قسم کے کوئی ایسی
بات نظر نہیں آئی، بالکل صاف اور شفاف اور بہت ہی اعتبار والی جو ہے یہ کانفرنس ہوئی. ہم اس کو پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے پایا. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی الفاظ کے لیے. آپ کا جو مقالے کا عنوان تھا وہ رہبانیت اور تصوف میں ترک دنیا کا تصور. یہ جی جی بہت اہم مقالہ تھا آپ کا، اور میں نے بھی اس کو پڑھا، اور کئی مرتبہ میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی آپ کی جس میں آپ نے یہ جی جی مقالہ پڑھا تھا. مجھے بڑا پسند آیا، کیونکہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ اگر کوئی صوفیوں کی بات کرتا ہے تو وہ بالکل سب کچھ چھوڑ دینے کی بات کرتا ہے، یعنی ترک دنیا کا تصور ہے اس کے یہاں، اور پھر وہ بے لگام ہو جاتے ہیں. اور ایک طرف اگر وہ جو ہے تصوف کو نہیں مانتے ہیں تو وہ اتنی انتہا پہ جاتے ہیں کہ انہیں صوفیوں کا یا تصوف کا اسلام سے کوئی تعلق ہی دکھائی نہیں دیتا. آپ نے جی اس جی بیچ کے راستے کو جو نکال کر کے دنیا کے سامنے رکھا ہے وہ یقیناً بہت اہم ہے. میں چاہتا ہوں کہ سر آپ ہی کی زبانی آپ کا مقالہ ہمارے ناظرین تک پہنچے، اور لوگ شدت سے اس کا انتظار کر رہے ہیں. جی جی ضرور ضرور. دیکھیے میرے اس پیش کردہ مقالے کا عنوان رہبانیت اور تصوف میں ترک دنیا کا تصور. یہ بہت یوں سمجھیے کہ اس عنوان پر بہت کم گفتگو کی گئی ہے، کی جاتی رہی ہے، لیکن میں علماء آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا شکر گزار اب بھی ہوں کہ انہوں نے ایسا موقع ہمیں فراہم کیا کہ اس عنوان پر کچھ اپنی چھوٹے سے مطالعے کو پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. کہ دیکھیے کہ رہبانیت میں دو لغتیں ہیں. را کو زبر کے ساتھ رہبانیت جو رہبن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی خوف اور ڈر ہے. را کو پیش کے ساتھ رہبانیت جو رہبان سے ہے، راہب اس کا واحد ہے. پہلی صورت میں اس کے معنی وہ مسلک اور وہ طریقہ زندگی جس کی بنیاد خوف اور ڈر پر ہے، جبکہ دوسری صورت میں اس کا معنی ہوگا ان لوگوں کا مسلک اور طرز زندگی جو ہر وقت ڈرنے والے اور خوف زدہ رہنے والے ہیں. تفسیر مظہری میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے لفظ رہبانیت کی تشریح کرتے ہوئے یوں لکھا ہے: وَهِيَ الْمُبَالَغَةُ فِي الْعِبَادَةِ وَالرِّيَاضَةِ وَالْإِنْقِطَاعُ عَنِ النَّاسِ وَتَرْكُ الشَّهَوَاتِ حَتَّى الْمُبَاحَةُ مِنْهَا. یعنی عبادت اور ریاضت میں مبالغہ، لوگوں سے قطع تعلق کے علاوہ جائز اور مباح خواہشات کو بھی ترک کر دینا. علامہ ابن منظور نے لسان العرب میں اس کی وضاحت اس طرح سے کی ہے: رہبانیت یعنی دنیا کے مشاغل کو ترک کر دینا، اس کی لذتوں کو نظر انداز کر دینا، اہل دنیا کا عزلت گزینی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو طرح طرح کی مشقتوں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دینا. فرہنگ آصفیہ میں راہب کے معنی گوشہ نشین زاہد، تاریک الدنیا اور رومن کیتھولک کا درویش بتائے گئے ہیں. پیر محمد کرم شاہ ازہری نے اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ راہب اس عبادت گزار کو کہتے ہیں جو دنیا کے ہنگاموں سے الگ تھلگ خانخواہوں اور حجروں میں مصروف ذکر و فکر رہتا ہو. قومی انگریزی لغت مرتبہ ڈاکٹر جمیل جالبی نے تاریک الدنیا راہب کے لیے انگریزی میں مونک کا لفظ لکھا ہے، جبکہ رہبانیت کے لیے مونک ہوڈ اور مونکشنس کے الفاظ بھی موجود ہیں. عبداللہ یوسف نے قرآن حکیم کی انگریزی تفسیر میں رہبان کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے: مونک that is men who have renounced the world. یعنی وہ لوگ جو دنیا کو ترک کر چکے ہیں. غیاث اللغات کے مطابق رہبانیت دراصل عیسائیت کا زہد ہے، اور وہ لذات شرعیہ جیسے شادی، بیاہ، عمدہ لطیف غذا سے اپنے آپ کو باز رکھتے تھے. اب عرض کرنا یہ ہے کہ رہبانیت کی ابتدا کن حالات میں ہوئی اور کن لوگوں نے کی. ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے جس سے حقیقت حال کھل کر سامنے آ جاتی ہے. ترجمہ میں پڑھتا ہوں. حدیث کا اردو ترجمہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خچر پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے سوار تھا. حضور نے فرمایا: اے ام عبد کے فرزند، کیا تم جانتے ہو کہ بنی اسرائیل نے رہبانیت کو کہاں سے اختیار کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں.
حضور نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل پر جابر لوگ غالب آ گئے اور انہوں نے فسق و فجور کا بازار گرم کر دیا. اہل ایمان نے غیرت ایمانی سے ان کے خلاف جہاد کیا، ان کے ساتھ جنگ کی، لیکن 3 مرتبہ انہیں شکست ہوئی اور صرف چند لوگ زندہ بچ گئے. انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر ہم نے پھر ان کے ساتھ لڑائی کی تو وہ ہم سب کو فنا کر کے رکھ دیں گے اور ایک شخص بھی باقی نہیں بچے گا جو دین حق کی طرف لوگوں کو بلا سکے. انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم زمین میں منتشر ہو جائیں یہاں تک کہ وہ نبی مکرم تشریف لائے جن کی آمد کا وعدہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا.